اپنے مخصوصین جو لوگ کے خاص لوگوں سے مشورہ کیا تو کسی نے اتفاق کیا، کس نے اختلاف کیا۔ البتہ ان لوگوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا نائب وزیر و گورنر منتخب کیا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کھلے عام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کے خلافت کا انکار کیا۔ تو چلتے چلتے معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ ہجرت کر کے مختلف قسم کے صحابہ کے ساتھ اکیلے نے اجتماعی طور پر لوگوں کو بتایا کہ آپ میرے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر، لیکن ان کے آواز صحابہ کے سامنے دور تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے سامنے یزید کی کیا تھی، یزید کی زندگی کی ذاتی زندگی کی معاملات تھے جن کی بنا پر کبار صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ دو وجوہات بنی، کیا؟ نمبر ایک قرآن و سنت، نمبر دو یزید کی ذاتی زندگی۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اجتماعی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں رکھی کہ آپ ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کو منتخب کرے، اس کے علاوہ چوتھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہے، وہ تین صورتیں کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آپ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کام کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے کسی کو منتخب نہ فرمایا، بلکہ عام لوگوں کی رائے کو اس کو چھوڑ دیا، خلافت کے معاملے کو آپ ہی چھوڑ کے کسی کو منتخب نہ کرے، یا آپ کام کرے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب کے اہل تھے، ان کے اندر اہلیت تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے خاندان میں سے نہیں تھے، آپ کے بیٹے نہیں تھے، تو آپ اس طرح کام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کام کی طرح کام کرے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات خلافت کے معاملے کو 6 کی بار صحابہ کرام کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے، جس کو منتخب کریں گے، وہی خلیفہ بنیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب چونکہ یزید کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر چکے ہیں کہ اس کو دوبارہ توڑوانا ایک فساد کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اسی قسمت میں انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہ فرمایا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ تو جیسے انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ ان قریب اہل عراق آپ کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کریں گے، آپ نے اگر ان سے مقابلہ کیا اور آپ جیت گئے تو آپ نے اہل بیت کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے، آپ نے قرابت رسول کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوتی ہی امیر معاویہ رضی اللہ کے بیٹے یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط میں کر بھیجا جو اس وقت مکہ کے گورنر تھے، اور بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور بڑے بڑے صحابہ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور کرے، ورنہ ہم کو کیا کریں، ان کے ساتھ قتال کا معاملہ کرے۔ حضرت ولید نے عبداللہ نامی شخص کو بھیجا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ اس وقت وہ دونوں مسجد میں تشریف فرماتے، فرمایا کہ آپ جائے، ہم آ رہے ہیں۔ آپس میں مشورہ کیا تو زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اے حسین، اس وقت امیر کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے تھے
کہ لگ ایسا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ولید ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ کچھ جوانوں کو تیار کرتا ہوں اور امیر کے مجلس میں جاتا ہوں اور ان نوجوانوں کو گھر کے باہر کھڑا کرنے کو میں اندر جاتا ہوں. اگر کوئی معاملہ بنا نہیں صحیح تو وہ جوان میرے مدد آئیں گے, کام آئیں گے. تو ایسا ہی ہوا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امیر کے پاس گئے تو امیر نے حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کا خط پڑھا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے انتقال کی خبر تھی اور بیعت کے بارے میں بتایا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے انتقال پر تعزیت یا افسوس کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ میرا بیعت کرنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس لیے میری خواہش ہی ہے کہ میں اکیلے میں بیعت نہ کروں بلکہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں, میں ان کے سامنے بیعت کا معاملہ پیش کروں کہ کیا وجہ ہے. تو ولید سمجھدار بندے تھے, اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو واپس جانے کے لیے اجازت دی. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپس گئے تو وہ سمجھ چکے تھے کہ مکہ کے اندر چونکہ ان کا اپنا بندہ گورنر ہے, ہمارے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور مکہ کی سرزمین کو ہم قتال و جنگ و جدال سے پاک رکھنا چاہتے, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ جانے کے لیے. تو حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینہ ہجرت فرمائی. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی, وہاں پہ قیام کیا, پڑاؤ ڈالا, تو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے, اے حسین ہم آپ کو اپنا امیر سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں, آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اس لیے کہ یزید نے ہمارے اوپر جس شخص کو امیر بنائے نعمان بن بشیر کو, وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے, وہ لوگوں کے اوپر ظلم ستم کر رہی ہے. خطوط آنا شروع ہو گئے, رسول آنا شروع ہو گئے, لوگوں نے آنا شروع کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے خطوط سے متاثر ہو گئے, لوگوں کے حقوق سے متاثر ہو گئے, لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور ان کے سامنے لوگوں کے دل آزاری تھی کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہماری چیزیں ہمارے اسلام کے خلاف, ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, ہم آپ کو خلافت المسلمین سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں, ہم آپ کو اپنا امیر سمجھتے ہیں, گورنر سمجھتے ہیں, آپ آئے, ہم آپ کے یہاں پردہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں. جائزہ لینے کے بعد آپ میرے لیے ایک خط لکھے کہ وہاں کے کیا معاملات ہے, میرے لیے جانا, میرے لیے وہاں آنا مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارادہ فرمایا. جب آپ کے ساتھ پہنچے آپ نے مختار کے گھر میں بنا لی, لوگ آنا شروع ہو گئے, مسلمان آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے, لوگوں نے آپ یہاں پر حضرت امیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اکبر بیعت کر لی. یہاں تک تو کچھ دنوں کے اندر 18,000 مسلمانوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے یہاں پر کیسی بیعت کر لی. کتنے لوگوں نے؟ 18,000 لوگوں نے. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بیعت کا معاملہ شروع کیا, لوگ جمع ہو شروع ہو گئے, تو یزید کی طرف سے جو کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر, اس کو اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا اور ادھر عبداللہ بن مسلم ایک شخص اس کی یزید کو براہ راست خط بھیجا, اگر آپ کوفہ کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں, حکومت آپ کوفہ کے اوپر کرنا چاہتے تو آپ اس طرح کرے کہ نعمان بن بشیر کو معذور کرے, کسی طاقتور آدمی کو وزیر بنا کر گورنر بنا کر کوفہ بھیج دے. تو یزید نے بھی عبداللہ بن زیاد جو سمجھدار انسان تھا, دارین انسان تھا, اس کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. تو
تو چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ پہنچ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر چکے تھے. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ آپ تشریف لائے، لوگ آپ کے معتقد ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا امیر بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا، حالات بدلنا شروع ہو گئی. تو مسلم بن عقیل اور کوفہ کے مسلمان جو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منتظر تھے، اور اکثر لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہچانا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا. تو عبداللہ بن زیاد بھی یزید نے جس کو گورنر بنایا تھا، وہ سمجھدار انسان تو اس نے کیا کیا، اپنے چہرے کو چھپایا اور دو بندوں کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور شان و شوکت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، اپنے چہرے کو چھپائے رکھا تھا. جب لوگوں نے دیکھا تو عبداللہ بن زیاد کو حسین رضی اللہ عنہ سمجھ کر انہوں نے کہا کہ مرحبا بک یا رسول اللہ، جہاں سے گزر کے لوگ استقبال کرتے تھے مرحبا بک یا رسول اللہ، اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا حضرت حسین رضی اللہ تشریف لے آئے. حقیقت میں کون تھے؟ عبداللہ بن زیاد. کون تھے؟ یزید کا گورنر، یزید کا بندہ تھا، لیکن چہرہ چھپایا ہوگا کہ لوگوں نے استقبال کیا. جب عبداللہ بن زیاد نے اس بات کو سمجھا کہ لوگ مکمل طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معتقد ہو چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، سیدھا نعمان بن بشیر کے گھر پہنچے، گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا، مشورہ کیا، فیصلہ کیا. دوسرے دن اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بن کے حاکم بن کے آیا ہوں، میں مظلوموں کا ساتھ دینے آیا ہوں، عدل انصاف کے لیے آیا ہوں، لیکن ظالم کے ہاتھ کو توڑنے آیا ہوں. میں کسی مسلمان کے خون کسی مسلمان کے ساتھ قتال کرنا، لڑائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر کسی نے بغاوت کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا، تو میں اس کو اپنی تلوار سے سیدھا کروں گا. لوگ بھی ڈرپوک کے ڈر گئے، اور ویسے بھی کوفہ کے لوگ ملک کی کیا ہے بغاوت دو کے بعد. اس سے پہلے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ کو دھوکہ دے سکے تو پلٹنا شروع ہو گئے. جب پھرنا شروع ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے پھر گئے. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عبداللہ بن زیاد کی اس اعلان کا، اس جلسے کا، اس بیان کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو خوف ہوا کہ کہیں ان کو مخبری نہ ہو جائے. تو آپ نے مختار کے گھر سے کوچ کر کے حانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں پہ آپ یہ رپوش ہو گئے. لیکن ادھر عبداللہ بن زیاد آپ کے پیچھے بندوں کو لگایا ہوا تھا، جاسوسوں کو لگایا ہوا تھا، تلاش کرتے رہے. حانی بن عروہ بیمار پڑ گئے تو آپ نے عبداللہ بن زیاد کو شک تک کسی کے پاس ہوگا، ان کے گھر میں تو عیادت کرنے کے لیے گئے. کافی سوال کرنے کے بعد جب حانی بن عروہ نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں، تو عبداللہ بن زیاد نے اس کے اوپر کیا، اس کو سزا دی، مارا پیٹا. لوگوں کو جب آپ کی قبیلے کے لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے عبداللہ بن زیاد کے گھر کا محاصرہ کیا، اس کو اپنے نالے پڑ گئے. جب اپنے نالے پڑ گئے تو اس وقت عبداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کے 30 بڑے بڑے سردار موجود تھے. پیسہ دینا شروع کیا، تقسیم کرنا شروع کیا. عبداللہ بن زیاد نے سرداروں کو کہا آپ دیوار پہ کھڑے ہو کے ان کو اعلان کرے کہ پہلی بات یہ کہ حانی بن عروہ جن کو زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، انتقال نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوفہ کے لوگوں کو قائل کرے، مال کے ذریعے لالچ دے کہ اتنے پیسے لے لو اور مسلم بن عقیل کی حمایت کرنا چھوڑ دو. اور دوسری بات ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اگر آپ نے حمایت کرنا نہ چھوڑی تو عبداللہ بن زیاد آپ کے ساتھ قتال کرے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں. تو جب مسلم بن عقیل نے بھی پتہ چلا کہ عبداللہ بن زیاد کے گھر کا لوگوں نے محاصرہ کی، وہ بھی گھر سے نکل آئے، قتال کے لیے تیار ہو گئے.
ادھر سے جب کوفہ کے سرداروں نے اعلانات کر دیے تو لوگ کہنا شروع ہو گئے. مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز کی امامت کی ہوئی تو تقریباً 4000 لوگ آپ کی امامت کے پیچھے کھڑے تھے, مقتدی تھے. جب سلام پھیرا تو دیکھا مسلم بن کے خلاف چیز نہیں. بالآخر 70 بندوں کا لشکر بھیجا عبداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے. آپ نے اتنے تنہا ان کا مقابلہ کیا. مقابلہ کرنے کے بعد ایک بندے نے عبداللہ بن زیاد کے ایک بندے نے آپ کو پناہ دی کہ میں آپ کو پناہ دے, تو آپ آ گئے. ان کو پکڑا, عبداللہ بن زیاد کے دربار میں لے کر گیا. دربار میں لے کے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ اس بات کی میری یہ بات مان لیں کہ آپ اس طرح کریں کہ جس طرح کی انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, میں نہیں چاہتا کہ یہ آل رسول کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ اس طریقے سے ذرا جبر کرے. آپ کسی بندے کے ہاتھ خط لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرما دیں کہ آپ کو نہ آئے یا آپ کے خلاف ہو چکے, آپ کو قتل کر دیں گے. تو اس بندے نے ایسا ہی کیا. بلاخر کرتے کرتے جب مسلم بن عقیل کو عبداللہ بن زیاد کے دربار میں لے کر گئے تو مسلم بن عقیل نے شاہی دربار کے جو امیر کی دعوتوں کے سلام کو اس کو سلام نہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ کی تعریف کی اور اس پر لان تان کی. تو عبداللہ بن زیاد ظالم نے حکم جاری کیا جس کو اوپر چڑھا دے, دیوار کی چھت پر, کمرے کی چھت پر اس کو قتل کر دے, سر قلم کر کے نیچے پھینک دے. انہوں نے ایسا ہی کیا. اور ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ رضی اللہ کے ہاتھ پر ایک بندے کے ہاتھ پر خط بھیج چکے تھے کہ آپ کوفہ نہ آئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, انہوں نے کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا تو فرمایا کہ اے لوگوں, میں آج بھی آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں اگر کوئی شخص واپس جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس میں واپس جانا مکہ چلے جائے, کہیں جانا تو چلے جائے. لیکن چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خاندان والے بھائی جیسے مظلوم تھے, انہوں نے کہا کہ اے حسین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان غنی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت کی. تو آپ نے بھی اپنا سفیر مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جائیے نہ ہم تو ضرور جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھتیجو, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, میں نے بھی جانا ہے. اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عظیم مقصد تھا کہ مسلمانوں کے سامنے سے ظلم کو ہٹانا ہے اور خلافت کے عمل کو قائم رکھنا ہے تاکہ مسلمان کسی طرح کسی ظلم سے ہٹ جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے دو پارے کے بعد سارے جہاں تشریف لاتے رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ حسین آپ نہ جائے, کوفہ کے لوگ بغاوت ہے, انہوں نے اپنے امیر کو جس کا منتخب کر رکھا تھا اس کو قتل کر دیا, تو آپ کے خلاف بھی کیا کریں گے, قتال کریں گے, آپ کو بھی قتل کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے پاس آتے رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھر تشریف لائے, فرمایا حسین آپ نہ جائیں. لیکن میں نے بتایا کہ ایک طرف تو مسلم بن عقیل کا بدلہ لینے کی خواہش تھی اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا جس میں آپ کو خوشخبری سنائی گئی تھی, آپ کے سامنے وہ خواب تھا. تیسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا کہ مسلمانوں سے ظالم و جابر کی حکمرانی کو ختم کرنا ہے اور جو خلافت کا معاملہ اس کو برقرار رکھنا ہے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا ارادہ کر چکے تھے کوفہ جانے کے لیے. شہادت کا بہت تفصیلی واقعہ ہے, وقت کم ہے. بالآخر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے تو آپ کے ساتھ وہی ہوا جو صحابہ کرام نے آپ کو جس چیز سے منع کیا گیا تھا. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی دربار میں, اللہ کے راستے میں انسان کے سامنے کسی بھی طریقے سے رکاوٹ آ جائے, صحابہ اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد کی پرواہ کیے بغیر اس مشن کے لیے, اس مقصد کے لیے کھڑے ہو گئے.
اور کبھی بھی ظالم کی حکمرانی کو قبول نہ کیا. اسی کے حدیث میں ہے کلمۃ حق عند سلطان جابر کی کسی کلمہ حق کو کسی جابر حکمران کے سامنے کہنا یہ بھی کوئی عظیم جہاد ہے. تو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقصد تھا اسلام کو سربلند کرنا تھا. اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کے شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. شہادت کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس پر ہم روک رہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں وہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں. شہادت مل کر ہمیں خوشی کرنی چاہیے, خوشی منانی چاہیے. قرآن نے خود فرمایا ولا اللہ تسلیم بل اخلاق ولا اللہ تسلیم, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح انہوں نے قربانی کی, دین کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذمہ مفصل بیان کریں گے شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر. احباب کی خدمت میں گزارش کی کہ اہم موضوعات ہوتے ہیں, اہم چیزیں ہوتی ہے جنہوں نے ہفتے میں ہمیں ایک دن ملتا ہے جمعے کا دن, تو کوشش کریں کہ ہم وقت پر تشریف لائیں تاکہ آپ کے سامنے شروع کی گفتگو آپ کے سامنے آپ کا مقصد بھی پتہ چلے, بیان کی جو چیز خلاصہ ہوتا ہے اخبار کے جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب